جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی، جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا، جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا، اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا، پھر ہیرو ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ، اے کنیزان فاطمہ، اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا، اس دن تمہارا کوئی دوست یاد تمہاری قبر میں نہیں آئے گا۔ قبر میں اکیلے جانا، اکیلے، اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں، یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر، باب مدینۃ العلم، خاتم الولایت، حسنین کے بابا، کل ایمان، خلیفہ چہارم، سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے۔ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ کس دن کہا تھا؟ کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں، زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن، اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گھر جانے والی میری بہن، مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا۔ علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا، علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا، کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا، قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، 3 بار پکارا، کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا۔ روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو۔ آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی، ایک بار آواز لگاتا تھا، بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی۔ آج 3 مرتبہ آواز لگایا، آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی، جواب ہی نہیں دیتی؟ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا؟ کب تک کے آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا؟ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو۔ کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بھلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح، یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں، سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا، اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا۔ یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ۔ آقا کریم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد۔ اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ دوپٹے مفلر بن گئے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزا
پہ لاکھوں سلام. فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا, ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا؟ کوچنگ کے نام پہ بے پردگی, ولیمے کے نام پہ بے پردگی, مردوں سے خلط ملط. ذرا غور تو کیا ہوتا, پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں, جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں, عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے, یہ عورت پہ زیادتی ہے. ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا, اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے, جیسے عورت کو تو نے روڈ پہ میز پر سجا کر رکھ دیا, بازاروں کی زینت بنا دیا, پارکوں کی زینت بنا دیا, کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے, کبھی اس کو بھی روڈ پہ لا کے رکھ دے. کہے گا نہیں نہیں مولانا وہ تو بہت قیمتی چیز ہے. تو نادان, دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی اسلام کے نزدیک چیز ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں. اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے, نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے, اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں الجنتوں کامل الامہات, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, علامہ ممنون القادری صاحب طویلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصلاح معاشرہ کانفرنس. اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت, بیوی کی شکل میں تو جنت, ماں کی شکل میں تو جنت. تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا. میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ. جنت کو اتنا چھپا کے رکھا, نہ وہاں تصور جا سکتا ہے, نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے, نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے, نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے. اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا, اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا. سب کو آخرت میں جانا ہے, پہلے کوئی نہیں جا سکتا. اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے. ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے, قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے. دیکھو ساری مسجدیں, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو, ساری مسجدیں بے پردہ, ٹھیک توجہ, ساری مسجدیں بے پردہ, ساری مسجدیں برہنہ, ساری مسجدیں کھلی ہوئی. کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے. مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے. لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں, اس کو پردے میں رکھ کر کے قرآن ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد